طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمر بالکل سیدھی نہ کرے، اللہ اس کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں۔ دوسری حدیث میں لا یجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جو آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، ہمارا اللہ کے ہاں اس کی یہ نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، وہ آئے تو جلدی جلدی نماز پڑھی، جانے لگے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس جائیں دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ حیران، دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی ویسے جلدی جلدی، پھر آئے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیں دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوسری دفعہ پھر ویسے ہی نماز پڑھی، اب حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا ابھی بھی آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا کہ جب رکوع کریں تو اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یصوب رأسہ ولم یشخصه، آپ رکوع میں نہ سر بالکل نیچے کر لیتے تھے نہ بالکل اس کو اٹھا کے رکھتے تھے، پشت کے برابر کر لیتے تھے، اور جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے تھے یعود کل فقار مکانہ، حضور کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا تھا اطمینان کے ساتھ۔ پھر سجدے میں گئے ہیں، سجدے سے جب آپ اٹھے ہیں تو ہمیں پھر وہی کیفیت ہوتی تھی، کمر کے سارے جوڑ سیدھے ہو جاتے تھے، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو گئی۔ پھر آپ دوبارہ سجدے میں گئے ہیں۔ یہ جلدی جلدی ٹھونکے مارنا، انسان نماز کے لیے وقت بھی نکالے اور پھر نماز صحیح طرح ادا نہ کرے، اللہ نہ ایسی نماز کو دیکھتے ہیں اور نہ اللہ کے ہاں یہ نماز انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے نماز جب پڑھنے آئیں اطمینان کے ساتھ پڑھیں، رکوع اطمینان سے کریں، رکوع سے جب کھڑے ہوں سیدھے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، دونوں سجدوں کے درمیان میں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، پھر جا کے دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں۔ تب یہ تھوڑا سا جو اعتدال ہے، یہ طمانینت ہے، اطمینان ہے، اس سے نماز اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی اور اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ ان باتوں پہ توجہ کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔